بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ ساتھیوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ میری یہاں پوسٹنگ کے بعد یہ فوری طور پہلی یہ ہماری پریس ریلیز ہے، پریس بریفنگ سمجھ لیں۔ تو ایک دو معاملات یہاں پہ میرے آتے ہی ہوئے ہیں سیریس میں۔ ایک تو یہ قتل ہو گیا تھا یہاں پہ، یہ گل حسین شاہ صاحب ہیں، ان کی رپورٹ پہ یہ اپنے کیا جگہ کا نام ہے، ہاں کنینا، وہ ہماری حدود ہے، وہاں سے ہماری حدود اس کی ڈسٹرکٹ کی شروع ہوتی ہے۔ وہاں قتل کا ایک واقعہ پیش آ گیا، موٹر سائیکل سے ٹکر مار کے ایک بندے کو انہوں نے مار دیا۔ رشتہ داری تھی ان کی، کوئی فیملی کا تنازع تھا گھر کا، تو وہ الحمدللہ ہم نے اسی رات کو جو ہے وہ تینوں ملزم بھی گرفتار کر لیے، اور باقی بھی جو اس کی تکمیل ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ریکارڈ ٹائم میں ہم اس مقدموں کو کورٹ میں پیش کریں گے چالان، اور کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے جو یہاں پہ وکٹمائز ہوئے لوگ یا مظلوم ہیں یا جن کو تلقین ہے ان کو انصاف مل سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اولاً تو اس کو موٹر سائیکل حادثہ قرار دے دیا گیا تھا کہ جی وہ ایس ایچ او منظر نے اس پہ بڑی محنت کی اور جا کے سارے واقعات دیکھے، موقع دیکھا، تو اسے ساری شواہد ہمیں ملے کہ یہ موٹر سائیکل کا حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ قتل جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے، قتل عمد ہے۔ تو بہرحال ساری ٹیم نے اور اس کی اوور آل نگرانی ہمارے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کر رہے تھے سردار ظہیر صاحب۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو جو ہے نا 3-4 گھنٹے میں معاملات ٹریس کر کے بندے گرفتار کر لیے، اور آج وہ بندے ہمارے پاس حوالات میں، اور انشاءاللہ امید واسطہ ہے کہ جلدی ہم اس کا چلان بھی پیش کر دیں گے۔ دوسرا یہاں میری تعیناتی سے پہلے جو ہے وہ منشیات کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، 15 کلو چرس یہاں برآمد ہوئی، انہی کی نشاندہی پہ میں اس وقت ایس پی باغ تھا، تو یہ منظر نے مجھے وہ نام پتہ سارا واٹس ایپ کیا جی کہ یہ 10 کلو چرس وہاں پہ دے کے آئے اور 15 کلو ہم نے یہاں پکڑی ہے۔ تو اسی کی نشاندہی پہ الحمدللہ وہاں بھی ہم نے وہ 10 کلو چرس پکڑ کے بندے متعلقہ دونوں گرفتار کر لیے، اور اوور آل یہ 25 کلو چرس کریڈٹ گوز ٹو منظر چغتائی۔ بیسیکلی تو اسی نے وہ ٹریس کیا اور اسی نے ہمیں بھی وہاں اطلاع دی، تو اس پہ ایس ایچ او جو امجد ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی اچھی کارروائی کی اور 10 کلو چرس جو ہے نا برآمد کر لی۔ اس میں جس کے لیے چرس لائی گئی تھی وہ آپ راجہ فیضان ہے، ادھر کوئی ہمارے اس کا ایریا کا رہنے والا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا، مفرور ہو گیا، وہ پھر کہیں علاقہ غیر میں بھی رہا، پشاور رہا آگے پیچھے۔ تو اس کے جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے مدد لے کے اس کو ہم ٹریس کرتے کرتے تو الحمدللہ یہ ہوا کہ وہ رات وہ بھی جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ ابھی اس کی نشاندہی پہ مزید 1 کلو چرس بھی ایس ایچ او صاحب نے اسے برآمد کر لی ہے، اور یقیناً یہ بڑی کارروائی ہے، اور اس چھوٹے سے ضلع میں اتنی بڑی منشیات کا آنا یقیناً ہمارے لیے بھی جو ہے نا یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، سوچ بچا رہا ہے کہ 15 کلو چرس آ کے یہاں پہ کہیں ڈیلیور ہوگی، کہیں تقسیم ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج صبح بھی بڑی تفصیل سے اپنے سارے ڈی ایس پی صاحبان اور ایس ایچ او صاحبان سے میٹنگ کی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے ایمانداری سے کہ اس ڈسٹرکٹ ہمارے سے منشیات جو ہے نا اس کا مکمل خاتمہ کریں، اور منشیات فروشوں کو پراپر انشاءاللہ ہم جو بنتا ہے ہماری طرف سے جتنا زور ہوگا ہم لگا کے تو منشیات فروشوں کو کنٹرول کریں گے، ان کو ضرور نتھ ڈالیں گے۔ تو اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل چلتے ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوگا، کوئی ہمیں اللہ کامیابی دے گا یا جہاں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو آپ سے ضرور انشاءاللہ رہنمائی بھی لیں گے، آپ سے تعلق بھی رکھیں گے، تاکہ آپ کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو شاید پولیس والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا سول بندے کو یا جتنا میڈیا کو پتہ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ آپ سے باتیں ڈسکس کرتے ہیں، تو میں یقین سے پورے ایمان سے کہہ سکتا ہوں، میں، میرے ڈی ایس پی صاحبان اور میرے ایس ایچ او صاحبان بالکل ہم آپ کے اس حوالے سے ڈسپوزل پہ ہیں۔ جہاں پہ بھی کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی معاملہ ایسا چل رہا ہے منشیات کا ہے یا ادروائز ایک اور بہت سارا کام یہاں پہ اب مذاق میں پہلے نہیں تھا، اب نوسر بازی شروع ہو گئی ہے، کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں گاڑیاں دے رہا ہے 2 نمبر، جس طرح کا بھی کوئی معاملہ آپ کے نوٹس میں آتا ہے ہم سارے کے سارے ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہے، اور آپ کا یہاں آنا بھی ہمارے لیے باعث خوشی ہے۔ اس لیے ایک تو تعارف ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے بے شمار میری جہاں پوسٹنگ رہی ہے، میں اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا تو مجھے ہمیشہ ہی صحافی برادری کی طرف سے بہت تعاون ملا ہے۔ باغ میں 2 سال رہ کے آیا ہوں، ہر بندہ چھوٹی کوئی چیز ان کو اطلاع ہوتی تھی مجھے ڈسکس کرتے تھے، مجھے میری رہنمائی بھی کرتے تھے اور مجھے بتاتے بھی تھے کہ آپ کے فلاں ایریے میں فلاں جرم ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں کہ میری یہ بڑی گڈ لک ہے، خوش قسمتی ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے کہ میں اور ڈی سی صاحب وہاں ہم نے سرو کیا ہے، یہ ڈی سی جی تھے باغ میں، تو یہاں میرے ڈی سی ہیں،
یہ جو ایک اس کو سمجھ لیں ایریا ہے یا ایک باب ہے، وہ میرے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث خوشی بھی ہے کہ ہر معاملے میں وہاں بھی اور یہاں بھی یہ میری رہنمائی بھی کرتے ہیں، مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور یہاں میں اس لیے بہت ایزی ہوں کہ یقیناً جب کوئی نیا ڈی سی ہوتا ہے یا نیا ایس پی ہوتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ ہونے میں، سمجھنے میں ایک دوسرے کو خاصا ٹائم لگتا ہے، تو بعض چیزیں شاید تو وہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں ڈی سی صاحب کی رہنمائی حاصل ہے، ان کا تعاون حاصل ہے، اور آخری ریکارڈ یہ ہے کہ ان سے بے شمار میں کام کروا بھی رہا ہوں، آئندہ کروائیں گے بھی انشاءاللہ، پولیس کے لیے بھی اور ضلع کے لیے بھی۔ تو انہوں نے ابھی پی ایم آئے تھے تو یہاں پہ بہت شدت سے کمی ہے نفری کی، 120 بندہ ہے ڈسٹرکٹ کا، تو ڈی صاحب کی مہربانی سے ہمارے پی ایم صاحب نے 50 بندے وہ بھی منظور کیے ہیں، پھر یہ ہمارا اس کا آفس کا فرنیچر رکا ہوا تھا وہ بھی ڈی صاحب کی مہربانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چناری سے لے کے بارڈر ایریا ہے ہمارا وہ جو چکوٹھی والا، وہاں سنگل ون ہماری کوئی اس طرح کی پولیس وہاں پہ موجود نہیں تھی، پی ایم صاحب کی مہربانی ہے، شکریہ ان کا، اور ڈی صاحب کا اسپیشل شکریہ کہ انہوں نے وہاں چکوٹھی میں کرائم چوکی کے لیے بھی آرڈر کروایا، پی ایم صاحب نے اصولی اتفاق کیا، انشاءاللہ اس کا بھی آرڈر ہو جائے گا، جو ہماری پولیس چوکی وہاں بھی قائم ہو جائے گی۔ تو یہ دو چار چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی تھی، تو اب میں مائک جو ہے نا جو کہتے ہوتے ہیں ٹی وی والے، میں ڈی صاحب کے حوالے کرتا ہوں، باقی بات ڈی صاحب